السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في موضع آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين اللهم رب زدني علما آمين۔ تعریف اس رب کی جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسی دنیا کے اندر ہمارے رہنے سہنے کا بندوبست کیا اور ہمارے ہی اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ آخر میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ درود و سلام لازم و تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پیارے بچوں، خاموشی سے بیٹھیے آپ، یہ دینی مجلس ہے، یہاں پر قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ میں بیٹھیں اور باتوں کو توجہ سے سنیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ احزاب سے کچھ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور انہی آیتوں کے تعلق سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی سیرت کے تعلق سے، اور سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیاری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو کہنے کے ساتھ ساتھ، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہی اس آدمی کی معتبر ہوتی ہے سماج کے اندر جس کا مقام، جس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے نبی بنا کے بھیجا اور جن کی نبی ہونے سے پہلے کی زندگی امین کے نام سے جانی جاتی تھی، پہچانی جاتی تھی، تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ گواہی کیسی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 35واں سال ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا، خانہ کعبہ کو بنانے کا مسئلہ آتا ہے، تو مکہ کے اندر تمام قبیلوں کے اندر یہ مسئلہ، یہ بات سامنے آتی ہے کہ حجر اسود کو اپنی جگہ اٹھا کے کون رکھے۔ 4-5 دن تک مسلسل جھگڑے چلتے رہتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی یہ مشورہ دیتا ہے کہ کل خانہ کعبہ کے دروازے سے جو آدمی پہلے داخل ہوگا اس آدمی کو فیصل و حکم مان لیا جائے گا۔ اللہ کا کہنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، تو لوگوں نے کیا کہا؟ امین و صادق آ گئے، امین و صادق آ گئے، آپ کی گواہی سراخوں پر، آپ جو فیصلہ دے دیں ہم اس کو مانیں گے۔ تو اللہ کے نبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اسی نبی نے یہ گواہی دی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ جاری ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی نبی نے ہمیں یہ گواہی دے کے بتایا من ماتا وہو یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ دخل الجنہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا کے اندر گواہ بنا کے بھیجا، ومبشرا، ڈرانے والا بنا، خوشخبریاں دینے والا، بشارتیں دینے والا بنا کے بھیجا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبشر بھی بنا کے بھیجا۔ وہ نبی بشارتیں دے رہا ہے ایما امرأۃ، جو بھی دنیا کے اندر بسنے والی عورت صامت شہرہا، رمضان کے روزے بھی رکھا کرتی ہے، وسنت خمسہا، 5 نمازیں پڑھا کرتی ہے، پابندیوں کی پابندی کرتی ہے، وحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظتیں بھی کیا کرتی ہے، واطاعت زوجہا، اپنے شوہروں کی بات مانتی ہے۔ ایسی عورتیں نبی بشارتیں دے رہے ہیں، نمازوں کی پابندیاں کر رہی ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہی ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کر رہی ہیں، اور تو اور اللہ رب العالمین نے ان کو شادی شدہ بنایا ہوا ہے، اپنے شوہر کی بات بھی مانا کرتی ہیں۔ پیارے نبی بشارت دے رہے ہیں ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہی نبی یہ کہہ رہے ہیں اذا سمعتم المؤذن، اور لوگوں جب تم مؤذن کو اذان دیتا ہوا سنو، جب مؤذن اذان کہے تو مؤذن کی اذان کا جواب دو، جب اذان کا جواب دے چکو تو ثم صلوا علیہ، سب سے پہلے محمد رسول اللہ پہ درود بھیجو، جب نبی پہ درود بھیج چکو ثم صلوا اللہ لیا وسیلہ، محمد رسول اللہ کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ یہ وسیلہ کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں، بتا دینا چاہتا ہوں فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ جنت کے اندر ایک مقام کا نام، ایک جگہ کا نام ہے۔ آگے پیارے نبی بتا رہے ہیں اس کے بعد جو بھی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته حلت له شفاعت یوم القیامہ۔ محمد رسول اللہ بشارت دے رہے ہیں جس نے اذان کا جواب دیا، اذان کا جواب دینے کے بعد محمد رسول اللہ پہ درود بھیجا اور اللہ سے وسیلہ مانگا میرے لیے،
اور یہ دعا پڑھی، قیامت کے دن میں اس کے حق میں سفارش کروں گا، میں اللہ سے دعائیں کروں گا، اے اللہ یہ میرا امتی تھا، اے اللہ یہ مجھ پہ ایمان لانے والا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ وہی نبی یہ بشارتیں بھی دے رہا ہے، ما من مسلمین، اور لوگوں جب تم جو مسلمان بندہ دنیا کے اندر وضو بناتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو بنانے کے بعد یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس بندے نے اس دعا کو پڑھ لیا، پیارے نبی بشارت دے رہے ہیں اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے اوپن کر دیے گئے۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھی بھیجا اور خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا۔ وہی نبی یہ بشارت دے رہا ہے، امی عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، الفاظ صحیح بخاری کے، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے پاس ایک مانگنے والی آتی ہے، ایک سائن آتی ہے، وَمَعَهَا ابْنَتَانِ، اللہ کے نبی اس کے ساتھ میں 2 بچیاں تھیں، وہ اپنی بچیوں کے لیے مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، اے پیارے نبی یہ میرے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا تھا، وہ میں نے اس عورت کو دے دیا۔ اس عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور 2 حصے کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو دے دیے۔ اے اللہ کے نبی میں نے اس عورت کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، پیارے نبی فرماتے ہیں عائشہ من ابتغی من ہذہ البنات بشیء کنا لہ سترا من النار، اے عائشہ جو عورت اپنی بچیوں کی وجہ سے آزمائی جاتی ہے، جس عورت کو اس کے بچیوں کی وجہ سے آزمائش کے اندر ڈالا جاتا ہے، یہ بچیاں قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ نبی بشارتیں دے رہا ہے، وہ نبی خوشخبریاں دے رہا ہے، اور تو پیارے نبی کی زندگی دیکھیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اپنی زندگی کا سنہری واقعہ، ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح غالباً بحرین سے مال لے کے آتے ہیں، اللہ کے نبی یہ اعلان کرتے ہیں اور لوگوں صبح مسجد کے اندر نماز فجر کے بعد مال تقسیم کیا جائے گا، صحابہ کا مجمع لگ جاتا ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، امی عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی آج بہت سارا مال تقسیم ہونے والا ہے، اے اللہ کے نبی حصہ تو ہمارا بھی اس کے اندر ہوگا۔ آپ جانتے ہیں 15 دن ہو چکے گھر میں چولہا نہیں جلا، اللہ کے نبی 15 دن سے کھانا نہیں بنا گھر کے اندر، حصہ تو ہمارا بھی آئے گا، اپنا حصہ آپ بھی لے کے آنا، اور آج ہم بھی اپنے گھر میں کھانا پکائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ نصیحت دینا چاہتا ہوں، ذرا سوچئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ آپ نے مال تقسیم کیا، مال تقسیم کرنے کے بعد جب مسجد سے آپ گھر کی طرف آ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں 2 تھیلے ہیں، ایک تھیلا اس ہاتھ کے اندر ہے، دوسرا تھیلا اس ہاتھ کے اندر ہے۔ پیارے نبی دھیرے دھیرے اپنے مکان کی طرف بڑھ رہے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آپ کی منتظر ہیں۔ اچانک 2 یتیم بچے آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، ایک یتیم بچہ سیدھے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، دوسرا یتیم بچہ بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، ایک کہتا ہے اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نہیں ہے دنیا کے اندر، اللہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، اے اللہ کے نبی دوسرا کہتا ہے میرا باپ نہیں ہے، اے اللہ کے نبی بھوکا ہوں پیاسا ہوں کھانے کو نہیں ہے، 5 دن سے میرے گھر میں کھانا نہیں بنا، دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی 7 دن سے میرے گھر میں کھانا نہیں بنا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیموں کے درد کو سمجھا کرتے تھے، ان کے گھر میں بھی 15 دن سے کھانا نہیں بنا تھا، چولہا نہیں جلا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی پکڑ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، ایک تھیلا ایک یتیم بچے کو دے دیتے ہیں، دوسرا تھیلا دوسرے یتیم بچوں کو دے دیتے ہیں، اور آپ ان یتیم بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ آپ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو جاتے۔ اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، امی عائشہ بھاگی بھاگی آتی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خالی ہاتھ دیکھتی ہیں تعجب کرتی ہیں،
اے اللہ کے نبی آپ تو جن ہاتھوں خانیات گئے تھے اسی ہاتھ سے واپس آ گئے، اللہ کے نبی آپ کا حصہ کیا ہوا؟ کہا عائشہ بات یہ ہے عائشہ حصہ تو مجھے بھی ملا تھا، عائشہ حصے میں تو ہمارے بھی سامان آیا تھا، اے عائشہ میں اس کو لے کے آ رہا تھا، راستے میں 2 یتیم بچوں نے مجھے پکڑ لیا، انہوں نے مجھے اپنی داستان سنائی، عائشہ وہ سارا سامان میں نے ان کو دے دیا۔ اللہ کے نبی اچھا کیا آپ نے دے دیا، لیکن تھوڑا نکال لیتے، ہمارے یہاں بھی کھانا نہیں بنا، ہم بھی تھوڑا کھانا بنا لیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ سنو، یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ یاد رکھو انا وکافل الیتیم دخلت فی الجنہ کہاتین۔ اے عائشہ اور لوگوں اور دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں سنو، جس نے یتیم کی پرورش کی، یتیم کی تربیت کی، وہ دونوں جنت کے اندر ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں میری انگلیاں ہیں۔ نبی بشارت دے رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وَالنَّذِيرَ، نبی نے امت کو ڈرایا، آگاہ کیا، اور لوگوں اچھے کام نہیں کرو گے اللہ کے عذاب تمہارے لیے تیار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ جاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرا رہے ہیں، اور لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا اعلان کرو۔ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں۔ تمام کے تمام قبیلے والوں کو آپ نے جمع کیا، سب کے نام لیے، اے فلاں قبیلے کے لوگوں تم بھی سنو، اے فلاں قبیلے کے لوگوں تم بھی سنو، اور آخر میں کہتے ہیں وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ تو بھی سن لے، انقذی نفسکی من النار، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ کی قسم یہ مت سمجھنا تیرا باپ محمد رسول اللہ کا رسول تیرے کچھ بھی کام آئے گا، تیرے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں، میری بیٹی فاطمہ دنیا کے اندر عمل کرنے، نیکیاں کرنے، اچھے اچھے کام کرنے، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ یہ نبی لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہی یہ نبی ہے لوگوں سے کہہ رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور لوگوں قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، مجمع اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، یاد رکھو ہر انسان کو اس کے عمل کی سزا ملے گی، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس انسان کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ بندہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے یہ میرے ساتھ میں کیا ہو گیا، میرا اعمال نامہ مجھے الٹے ہاتھ میں کیوں دیا گیا، میرا اعمال نامہ کاش مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے نبی کو نذیر ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ ما اغنى عني مالیا، میں نے دنیا کے اندر پراپرٹی کمائی تھی، کاروبار کمایا تھا، میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، حلق عني سلطانیہ، میری بادشاہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، آج تو میں ناکام ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ نے کہا مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور یہ نبی لوگوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر ہیں، طائف کا سفر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ پیارے بچوں اپنی آوازوں کو بند کیجیے، آہستہ کیجیے اور خطاب کو توجہ سے سنیے۔ طائف کا سفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو،
क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए लोगों ये बात कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, वो अकेला है, इस बात की गवाही दो। इतना कहना था, ताइफ के लोगों ने आपके पीछे बदमाशों को लगा दिया। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, जिस नबी ने नबी होने से पहले 40 साल ज़िंदगी के अंदर कभी किसी को नुकसान न पहुंचाया, जिस नबी ने कभी मक्का की ज़िंदगी के अंदर किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। लोग जिसके बारे में ये कहा करते थे मा जरबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने लोग तो बहुत देखे मगर ऐसा अमीन दुनिया में नहीं देखा, ऐसा अमानतदार हमने दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखा। वो नबी जब लोगों से ये कहते और लोगों इस बात की गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ताइफ के लोग आपको इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि आपके सर से खून बहता हुआ जूतों में जम जाता है। ज़ैद इब्न हारिसा जो आपके साथ में थे आपको वहाँ से लेके आते हैं और एक बाग के अंदर आके पनाह लेते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग के अंदर पनाह लिए हुए हैं। जिब्राईल अमीन अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, साथ में पहाड़ों का फरिश्ता आता है और ये कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहो अगर आप हमें इस बात का हुक्म दें तो हम इस दोनों पहाड़ों के बीच में ताइफ की पूरी बस्ती को पीस के ख़त्म कर दें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ए फरिश्ते नहीं, अगर आज ये मेरी बात नहीं सुनते कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह इनकी आने वाली नस्लें मोमिन बनेंगी, मुसलमान बनेंगी। हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय्युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम, अल्लाह ताला इनकी पीठों से ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो एक अल्लाह की गवाही देंगे, एक माबूद को मानेंगे। और मेरे भाइयों वो वक्त बहुत जल्दी आया कि ताइफ के लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो गए, अल्लाह के दीन के कायम हो गए। यही वो प्यारे नबी हैं जो अल्लाह की तरफ लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं। आपके सगे चचा अबू तालिब जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपका साथ दिया, आपको सच माना, हक माना, जब उनकी वफ़ात का वक्त आया बड़ा मशहूर वाक़या है, चचा के पास आते कहते चचा जान बस ज़बान से इतना कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह के यहाँ पे आपकी सिफारिश फरमाऊँगा। अपने चचा को भी आखिरी वक्त में अल्लाह की तौहीद सिखा रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं। ये वो बात है कि चचा ने आपकी बात नहीं मानी। वदाइयन इलल्लाह, ए नबी हमने आपको अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी के हर मोड़ पे लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया। सूखे औकाश का वाक़या उठा लीजिए आप, प्यारे नबी लोगों को तौहीद समझा रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। यहाँ तक कि जब अरबों का सालाना त्यौहार मेला लगा करता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँच के लोगों को एक अल्लाह की तरफ दावत देते थे, तौहीद का पैगाम दे देते, लोगों इस बात की गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। एक मरतबा प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों को तौहीद समझा रहे, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि, अल्लाह के हुक्म से लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। एक दुश्मन आपका आगे बढ़ता है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन में चादर को डालता है, घसीटता है आपको। सिद्दीक़ अकबर भागे भागे आते हैं, आपको बचाते हैं और ये कहते हैं लोगों तुम एक आदमी को सिर्फ इस बुनियाद पे मार रहे हो, वो ये कहता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह तन्हा है, अकेला है, इस बुनियाद पर तुम इसको मारते हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर मोड़ पे लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया। ग़ज़वत ज़ात रिक़ा से जब वापसी हुई आपकी और आप एक दरख्त के सहारे लेट गए, आपको नींद आ गई, आपने अपनी तलवार को एक दरख्त पे लटका दिया, बड़ा मशहूर वाक़या सही बुखारी का है। जब उठे तो तलवार दुश्मन के हाथ में थी, वहाँ भी आपने उस दुश्मन को अल्लाह की दावत दी। जब दुश्मन ने कहा ए मोहम्मद बताओ तुम्हें कौन बचाएगा, तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था मुझे अल्लाह
بچانے والا ہے، مجھے اللہ کی ذات بچائے گی۔ اتنا کہنا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے اور وہ تلوار محمد رسول اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں بچا تجھے کون بچائے گا محمد کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی کی سیرت کو دیکھیے، اللہ نے آپ کے بارے میں کیا کیا خوبیاں قرآن میں بیان کی ہے، ان کو سنیے، ان کو زندگی بنائیے، ان کو اپنائیے۔ یہی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری آپ کی سفارش کے لیے جمع فرمائے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری مسلم کا، قیامت کا منظر ہے، میدان محشر لگا ہوا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ پریشان ہیں، جائے تو کہاں جائیں۔ آج بھی پریشانیاں آتی ہیں سماج کے اندر، لوگ اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے نہ جانے کس کس کے پاس جاتے ہیں۔ میدان محشر لگا ہوگا، انسانیت خطرے میں نظر آئے گی، آدمی پریشان ہوگا۔ ہر آدمی اپنی پریشانی کو دیکھ کے آدم علیہ السلام کو دیکھے گا، آدم علیہ السلام کے پاس آئے گا اور یہ کہے گا، اے آدم، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، اے آدم ہماری سن لو، ہماری سن لو، ہماری گزارش، ہم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بچوں، آدم علیہ السلام کو اپنی خطا یاد آ جائے گی۔ اے آدم، اللہ نے تجھ سے منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اپنی غلطی یاد آئے گی، لوگوں سے کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ دوڑے دوڑے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اے نوح، اللہ نے تمہیں سب سے پہلا نبی بنایا تھا، پیغمبر بنایا تھا، ہماری کچھ ہے سن لو، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے۔ نوح علیہ السلام کو بھی اپنی خطا یاد آ جائے گی، اپنی غلطی یاد آئے گی، اور آپ بھی یہ کہہ دیں گے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ ابراہیم جس نے اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے، لوگ آئیں گے، ابراہیم اللہ نے تمہیں خلیل بنایا تھا دنیا کے اندر، اللہ نے تو تمہیں اپنا جگری دوست بنایا تھا، ابراہیم ہماری کچھ باتیں سن لیجیے، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ان کو بھی اپنی خطا یاد آئے گی، وہ کہیں گے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ تو قریب اللہ ہے، اللہ نے ان سے دنیا کے اندر بات کی تھی، وہ موسیٰ کے پاس آئیں گے، موسیٰ کے پاس بھی آئیں گے تو ان کو بھی اپنی خطا یاد آئے گی، وہ بھی کہہ دیں گے جاؤ وہ عیسیٰ ہے، روح اللہ ہے، انہیں اللہ نے اپنی روح سے پیدا کیا تھا، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ دوڑے دوڑے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہاں سے بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ اب باری آتی ہے اس نبی کی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا، میں سجدے میں چلا جاؤں گا، سجدے میں رہوں گا، جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا میں سجدے سے اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اور لوگوں میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن تو ہمیں جو لینا ہے لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگوں محمد رسول اللہ سجدے میں جائیں گے، اللہ کے حکم سے جائیں گے، جب تک رب کا حکم نہیں ہوگا محمد رسول اللہ اپنے سر کو اٹھائیں گے نہیں سجدے سے۔ اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سن مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیا جائے گا، بتائیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگیے آپ کو دیں گے، وقل کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں تسمع، آپ کی بات بھی سنی جائے گی، آپ کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا۔ وشفا، سفارش کیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں بتائیے۔ آج تو میدان محشر ہے، اللہ کا دربار ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بن کے
کیا ہوئے وشفع سفارش کیجئے تشفع آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے سفارش فرمائیں گے، اے اللہ یہ میرے امت کے لوگ ہیں، میرے امتی ہیں، اے اللہ تو ان پہ رحم فرما۔ یاد کیجئے وہ واقعہ، اللہ کے نبی تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور لوگوں اور تہجد کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے یہاں پہنچتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کی تو مغفرت فرما، اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے، اگر تو ان کو معاف کر دے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ میرے بھائیوں ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی کو اللہ نے دنیا کے اندر گواہ بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، وہ سراجا منیرا روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی تعلیم اتنی واضح ہے، اتنی روشن ہے کہ کوئی بھی انسان اس کو پڑھنے کے بعد سیدھے راستے پہ آ سکتا ہے، سیدھے راستے کو اپنا سکتا ہے، فالو کر سکتا ہے۔ اس نے فرمایا تھا لوگوں میں تمہیں ایسی شہرہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں نئی نوحہ کا نہارہا جس کی رات بھی دن کی طرح سے روشن ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھیے، آپ کی سیرت کو زندگی میں لائیے، آپ کے اخلاق کو اپنائیے۔ پیارے نبی علیہ السلام جو پیغام جو تعلیم ہمیں دنیا میں دے کے گئے ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جس دن ہم نے اس تعلیم کو اپنا لیا اس دن ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، شانتی ہوگی، محبتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور حسد نفرت کینہ کبر سماج سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہمارے سماج میں محبتیں ہوں گی، پیار ہوگا۔ اب انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی باتیں میں نے کہیں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔